بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت خوش لگ رہی ہو۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر گنگناتی ہوئی لاؤنج میں ٹہل رہی تھی جب اپنی جیٹھانی کی آواز سن کر رکی اور اس کی طرف پلٹی جو بے حد غور سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ ماں بننے والی ہوں میں، اس گھر کو بچوں کی رونق دینے جا رہی ہوں، خوش تو ہوں گی ہی نا میں نے ذرا اترا کر اور کچھ جتاتے لہجے میں کہا تو میری جیٹھانی کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا، جس پر میں دل ہی دل میں بے حد خوش ہوئی، مگر پھر جلد ہی اس نے خود کو سنبھال کر کہا کہ بہت مبارک ہو تمہیں، یہ تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے، میں ابھی مٹھائی منگواتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ساس کو بلانے لگی۔ جب میں نے کہا کہ اس بات کی فکر مت کریں، میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا ہے اور وہ اتنے خوش ہیں کہ مٹھائی کی 1 نہیں 5 ٹوکریاں لائیں گے، میں نے ایک بار پھر جتاتے لہجے میں کہا تو وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ ضرور وہ دل ہی دل میں مجھ سے جل رہی ہوگی اور یہی چیز مجھے بے حد خوشی دے رہی تھی۔ تبھی میرا شوہر بھی آ گیا جو سچ میں مٹھائی کی ٹوکریاں لے کر آیا تھا، اور پھر ہم سب نے نہ صرف منہ میٹھا کیا بلکہ پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ میرے سسرال والے بے حد خوش تھے کیونکہ اس گھر میں پہلی بار بچوں کی ولادت ہونے جا رہی تھی۔ میرے شوہر سے بھی پہلے میرے جیٹھ کی شادی ہوئی تھی اور میرے جیٹھ اور جیٹھانی کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے تھے، مگر وہ اب تک اولاد سے محروم تھے، اور میری جیٹھانی اب تک اپنے سسرال والوں کو پوتا یا پوتی کی خوشی نہیں دے پائی تھی، اور میری شادی کو محض 2 ماہ ہوئے تھے اور میں ماں بننے والی تھی، جس پر میں بے حد خوش تھی اور کچھ غرور بھی تھا کہ میں اپنے سسرال والوں کو پوتا یا پوتی کی خوشی دینے جا رہی ہوں۔ اب سے تم کوئی کام نہیں کرو گی بلکہ ہر وقت آرام کرو گی، کسی چیز کی ٹینشن نہیں لوگی، بلکہ جو بھی چاہیے ہوگا مجھے بتانا، میں وہ لا کر دوں گا تمہیں۔ میرے شوہر نے مٹھائی کھانے کے بعد مجھے ہدایت دیتے ہوئے کہا تو میں خوشی سے نہال ہوتی سر ہلا گئی۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہے، یہ جتنی احتیاط کرو گی اتنا ہی بچے کی صحت کے لیے اچھا ہوگا، اور بچہ صحت مند ہو اس کے لیے تمہارا صحت مند رہنا بے حد ضروری ہے۔ تم اب پورے 9 مہینے آرام کرو گی کیونکہ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ میری ساس نے بھی میرے شوہر کی تائید کی تو میں سر ہلا گئی، مگر پھر کہا کہ کام تو کرنے پڑیں گے، اگر کام نہیں کروں گی تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ میں نے بے چارگی سے کہا تو میری ساس نے فوراً کہا کہ ایک بار کہہ دیا نا کہ تمہیں بس آرام کرنا ہے تو بس آرام ہی کرنا ہے، اور رہی بات کاموں کی تو اس کی فکر مت کرو، تمہاری جٹھانی ہے نا، یہ سارا گھر سنبھال لے گی، ویسے بھی تم سے پہلے یہی سارا گھر سنبھالتی تھی تو اب بھی یہ کر لے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آخر کو یہ اس کا بھی گھر ہے، کیوں ادیبہ؟ میری ساس نے کڑے لہجے میں کہہ کر میری جٹھانی ادیبہ سے تائید چاہی تو وہ گڑبڑا کر سر ہلا گئی اور بولی جی اماں جی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اس نے فرما برداری سے کہا تو میری ساس پھر سر ہلا کر مجھے اب آرام کرنے کی ہدایت کرنے لگی۔ میرا جیٹھ بھی ایک طرف خاموش سا بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ میرے جیٹھ اور جٹھانی ضرور اندر ہی اندر میری خوشیوں سے جل رہے ہوں گے، کیونکہ یہ پروٹوکول اور خوشی انہیں جو نہیں ملی۔ میں ان کے چہروں پر چھائے پھیکے سے تاثرات سے لطف اندوز ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس نے جٹھانی کو حکم دیا کہ میرے لیے سوپ بنا کر لے جائے، جس کے کچھ ہی دیر بعد وہ میرے لیے سوپ بنا کر لے آئی تھی، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ لے کر میرے کمرے میں آ رہی تھی، کبھی پھل، کبھی سوپ، کبھی کوئی چیز تو کبھی کوئی چیز، جو کہ میری ساس ہی کے کہنے پر وہ بنا کر لا رہی تھی۔ اس گھر میں یہ پہلی خوشی تھی، تبھی میری ساس بے حد پرجوش اور خوش تھی اور ہر وہ کام کر رہی تھی جس سے میں خوش رہتی، اور میں خوش رہتی تبھی تو میرے بچے بھی صحت مند رہتے۔ اب آئے روز کا یہ معمول ہو گیا کہ سارے گھر کے کام میری جٹھانی کرتی، صفائی ستھرائی، کھانا بنانا، سب کے کپڑے دھو کر ان کو استری کرنا، غرض ہر کام میری جٹھانی کے سر پر آ گیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ میں اپنا بھی ہر کام اسی سے کرواتی تھی۔ ابھی میرا پہلا مہینہ تھا، مگر ابھی سے مجھے مکمل طور پر بیڈ ریسٹ دے دیا گیا تھا، جس پر میں تو بے حد خوش تھی، مگر جانتی تھی کہ میری جٹھانی ضرور مجھ سے جل رہی ہوں گی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا تھا، میری ساس اور میرے شوہر میرے آگے پیچھے گھومتے اور ہر طرح سے میرا خیال رکھتے، اور یہی نہیں بلکہ جب سے پتہ چلا تھا کہ میرے بطن میں 3 بچے ہیں، تب سے تو میری ساس اور شوہر مجھ پر جان چھڑکنے لگے تھے۔ میری زندگی پھولوں کی سیج بن گئی تھی اور میں کسی شہزادی کی طرح کی زندگی گزار رہی تھی، جبکہ میری جٹھانی کسی نوکرانی سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی جس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔
بلکہ میں تو اس کی حالت سے حظ اٹھایا کرتی تھی۔ لیکن ایک بات کی حیرت تھی کہ وہ بنا چوں چرا کیے سب کچھ کرتی رہتی اور کبھی کسی کام سے انکار نہ کرتی تھی۔ اسی طرح 9 مہینے کیسے گزرے پتہ بھی نہ چلا، اور پھر میں نے ایک ساتھ 3 بیٹوں کو جنم دیا۔ میں بہت خوش بخت تھی کہ میں نے ایک ساتھ 3 بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ میری ساس اور میرا شوہر اب میرے آگے پیچھے پھرتے تھے اور میری خوب پذیرائی کرتے، میری ہر بات مانتے اور مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے۔ جہاں میں بے حد خوش اور شہزادیوں والی زندگی گزار رہی تھی، وہیں میری جٹھانی کی زندگی مزید بدتر ہو گئی تھی، جس پر پریشان ہونے کے بجائے میں اس پر ہنستی اور اس کی حالت پر محظوظ ہوتی۔ اس کی حالت ماسیوں سے بھی بدتر تھی، کیونکہ وہ سارا دن کام ہی کرتی رہتی تھی، کبھی میرے شوہر کے، کبھی ساس کے اور کبھی اپنے شوہر کے۔ اسے سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں آتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی گھر کے ہر کام کی ذمہ داری بھی اسی پر تھی۔ مگر مجھے بالکل بھی اس پر ترس نہیں آتا تھا، بلکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ اسی لائق ہے، کیونکہ وہ مجھ سے اور میرے بچوں سے جلتی تھی۔ اس کی اپنی اولاد جو نہیں تھی۔ میں سارا دن بس اپنے تینوں بیٹوں کو سنبھالتی تھی، جو اپنی دادی اور باپ کی آنکھوں کا تارا تھے۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہ کرتی، نہ ہی کوئی مجھ سے کام کرنے کو کہتا۔ وقت ایک بار پھر تیز رفتاری سے گزرنے لگا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو میری ساس کوئی کام نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنا ہر کام وہ میری جٹھانی سے ہی کرواتی، جو مجھ سے پہلے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ میری اور میرے شوہر کی شادی لو میرج تھی۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں، ایک ہی ڈپارٹمنٹ اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ شروع میں ہماری کوئی بات چیت نہیں تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ ہماری نہ صرف بات چیت ہوئی، بلکہ ہم ایک دوسرے کو جاننے لگے اور قریب آتے گئے۔ پھر ایک دن یہ دوستی محبت میں بدل گئی، جس کا اظہار ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے کر ڈالا، جس کے بعد ہماری محبت مزید پروان چڑھی۔ میری اور میرے شوہر کی بہت سی عادتیں ایک جیسی تھیں۔ ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارے سوچنے کا انداز اور بہت کچھ ایک جیسا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا تھا کہ ہم ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیں آنے والے کل کی فکر نہیں تھی، بلکہ ہمارے لیے یہی بہت تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مگر محبت کرنے میں ہم اتنے مگن تھے کہ یہ سوچ ہی نہ پائے کہ ہمارے والدین مانیں گے بھی یا نہیں۔ ہوش تو تب آیا جب ہماری یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہوئی اور ہمارے الگ ہونے کا وقت آ گیا۔ اس دن ہمیں خیال آیا کہ اب ہمیں اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے، اور تبھی ہم نے سوچا اور ایک دوسرے سے اس بارے میں اس پریشانی کا اظہار بھی کیا کہ پتہ نہیں ہم دونوں کے گھر والے مانیں گے بھی یا نہیں۔ مگر ہم نے ایک ہونا تھا، تو یہ مرحلہ کسی نہ کسی طرح تو پار کرنا ہی تھا۔ یہی سوچ کر ہم نے ایک دوسرے کو تسلی دلاسے دیے اور پھر اپنے اپنے گھر میں بات کی، مگر دھچکا تو تب لگا جب ہم دونوں کے گھر والوں نے انکار کر دیا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ ہم دونوں کی ذات ایک دوسرے سے مختلف تھی، اور ہم دونوں کے گھر والے ہی ذات سے باہر شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، جس پر ہمیں اپنی محبت کا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا، اور ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ پانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ میں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا اور میرا شوہر اپنے گھر سے ہی چلا گیا اور اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ مسلسل بھوک کی وجہ سے میں بیمار رہنے لگی، لیکن میری ضد نہ ٹوٹی، کیونکہ میں ہر حال میں اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی جس سے میں محبت کرتی تھی، اور یوں میرے گھر والے میری بات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف میرا شوہر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اپنے گھر میں سے کسی سے بھی رابطہ نہیں رکھا تھا، جس پر اس کے گھر والے اس کے لیے بے حد پریشان ہو گئے تھے، اور پھر اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے وہ بھی ہار مان گئے تھے۔ اس کی بات پر حامی بھرتے اسے نہ صرف گھر بھلوایا تھا، بلکہ اگلے ہی دن میرے لیے رشتہ بھی لے کر آئے، جس پر میری ضد کو دیکھتے ہوئے میرے گھر والوں نے بھی حامی بھر دی۔ یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ کے تحت میں رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد میں نے محسوس کیا تھا کہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میرے شوہر نے میرے لیے اپنے گھر والوں سے بغاوت کی تھی۔ لیکن شادی کے پہلے ہی ہفتے میں نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا، جس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی ساس کی خدمت بھی شروع کر دی اور ان کے لیے تحائف بھی لاتی۔ غرض ہر وہ کام کیا جو ایک ساس کو بہو کی طرف سے خوشی دے سکتا تھا، اور تبھی میری ساس بھی مجھ سے خوش رہنے لگی تھی، جس پر میں بھی بے حد مطمئن تھی کہ چلو اب باقی کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ لیکن میری جٹھانی کو یہ سب نہیں آتا تھا، یا شاید اس نے کبھی اپنی ساس کا دل جیتنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ یہی نہیں بلکہ وہ کافی کم گو بھی تھی، مگر مجھے وہ کم گو کی بجائے میسنی لگتی تھی، جو ہر بات دل میں چھپا کر رکھتی ہے۔
شادی کے 2 مہینے بعد ہی میں حاملہ بھی ہو گئی تھی، جس کے بعد جہاں میری قدر و منزلت بے حد بڑھ گئی تھی، وہیں میری جیٹھانی کی رہی سہی اہمیت بھی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے شوہر اور سسرال والوں کو اولاد کا سکھ نہیں دے پائی تھی، جبکہ میں خوش بخت تھی جس نے ایک ساتھ 3 بیٹوں کو جنم دے کر اپنی اہمیت مزید بڑھا لی تھی، جبکہ وہ اب ماسیوں سے بھی گئی گزری ہو گئی تھی اور اس بات کا میں بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں سب کو اپنے آگے پیچھے گھومتا دیکھ کر بے حد اتراتی تھی اور اپنی جیٹھانی کی حالت پر ہنستی تھی۔ اسی طرح وقت مزید گزرا، مگر پھر میری جیٹھانی بھی حاملہ ہو گئی، لیکن میں بے فکر تھی کہ میری طرح اس کو وہ اہمیت نہیں ملے گی، کیونکہ ضروری نہیں وہ بھی میری طرح 3 بیٹوں کو ہی جنم دے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹی کو جنم دے، اور بیٹیوں کی ماں کو کون سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں یہ بھول گئی تھی کہ میں بھی کسی کی بیٹی تھی، لیکن میری ساری سوچیں تب غلط ثابت ہونا شروع ہوئیں جب ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ میری جیٹھانی کے جڑواں بچے ہیں، مگر یہ نہیں بتایا کہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں۔ میں نے تب بھی یہی سوچ کر ہر سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا کہ وہ اتنی خوش بخت نہیں کہ بیٹوں کو جنم دے، وہ یقیناً بیٹیوں کو ہی جنم دے گی، لیکن 9 ماہ بعد اس کے بھی جڑواں بیٹے ہوئے تو سب اس کی آؤ بھگت کرنے لگے، اسے بھی ویسی ہی اہمیت ملنے لگی جو مجھے ملی تھی، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ، کیونکہ اسے خدا نے کئی سالوں بعد اولاد سے نوازا تھا، اور وہ تھی بھی بڑی بہو، اور بڑی بہو تو زیادہ لاڈلی ہوتی ہے۔ میں جو اسے بدبخت سمجھتی تھی اب وہ خوش بخت ہو گئی تھی، جس پر میں جلنے لگی تھی۔ میری ساس اور جیٹھ ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتے، اس کے بچوں کو اٹھاتے، پیار کرتے اور ان کو ہر وقت اپنے پاس ہی رکھتے۔ میری ساس اب مجھ سے اس کی خدمت کروانے لگی تھی، میں کبھی اس کے لیے کچھ بنا کر لے جاتی تو کبھی کچھ، اور یہ ساس کا حکم ہوتا تھا تو میں منع بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنی ساس کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس سب کی وجہ سے میں غصے میں رہنے لگی تھی۔ میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ جب میں حاملہ تھی تب یہی میری جیٹھانی تھی جس نے دن رات میری خدمت کی تھی، اور نہ صرف میری خدمت کی تھی بلکہ پورے گھر کی ساری ذمہ داری بھی اٹھائی تھی۔ میں سب کچھ بھول گئی تھی، بس یاد تھا تو یہ کہ اب سب اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اسے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ حسد کی آگ میں جل کر خاک ہونے لگی تھی، تبھی میں نے ہر انجام سے بے پرواہ ہو کر وہ کیا جو میں حسد کی آگ میں جل کر سکتی تھی۔ میں نے حسد میں اندھا ہوتے ایک منصوبہ ترتیب دیا، پھر چپکے سے اپنی جیٹھانی کے کمرے میں چلی آئی جو اس وقت واش روم میں تھی۔ میرے اپنے بیٹے اس وقت آرام اور سکون سے سو رہے تھے، جبکہ میری جیٹھانی کے دونوں بیٹے بیڈ پر لیٹے ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے اور قلقاریاں مار رہے تھے جو پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ میری ساس اس وقت کمرے میں نہیں تھی اور یہی وقت صحیح لگا تھا اپنے ارادے پر عمل کرنے کے لیے۔ میں نے ہر طرف نظریں دوڑا کر کسی کو نہ پا کر تیزی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی دوائیوں کی شیشی کھولی، جس میں دوائی تھی مگر وہ ایکسپائرڈ دوائی تھی، جسے کھا کر میری جیٹھانی کے دونوں بیٹوں کی جان بھی جا سکتی تھی، اور یہی تو میں چاہتی تھی کہ وہ مر جائیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے تو میری جیٹھانی کی آؤ بھگت کی جا رہی تھی اور انہی کی وجہ سے تو مجھے بھلا دیا گیا تھا۔ اگر یہ پیدا نہ ہوتے تو آج بھی سب میرے ہی آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے، نہ کہ مجھے نوکرانی بنا کر رکھتے، بلکہ میری جیٹھانی ہی میری اور باقی سب کی خدمتیں کر رہی ہوتی۔ یہ سب کچھ انہی بچوں کی وجہ سے ہوا تھا، تو اب انہیں زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ میری عقل میرا ساتھ بالکل چھوڑ چکی تھی، شیطان مجھے بھڑکا رہا تھا اور میں خود پر قابو پانے کی بجائے مزید بھڑکتی جا رہی تھی، اور تبھی بھڑک کر میں حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنی جیٹھانی کے دونوں بچوں کو ایکسپائرڈ دوا پلا دی اور پھر وہاں سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں بے حد مطمئن تھی اور مجھے یقین تھا کہ اب وہ مر جائیں گے، جس کے بعد سب مجھے پہلے جیسی اہمیت دیں گے اور میرے آگے پیچھے گھومیں گے۔ یہ سب سوچتی میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی جب باہر سے شور کی آواز سنائی دی، جس پر میں مسکرائی تھی، مگر باہر نہیں نکلی کیونکہ میں جانتی تھی کہ باہر میری جیٹھانی رو رہی ہوگی، اپنی مری ہوئی اولاد پر بین کر رہی ہوگی، اور اس کو روتا دیکھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر ان کو پیار کرنے لگی، جبکہ باہر شور اب تھم گیا تھا۔ وہ لوگ بچوں کو شاید ہسپتال لے جا رہے تھے، لیکن مجھے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بچے اب تک مر چکے ہوں گے اور ان کو ہسپتال لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ میری جیٹھانی کے دونوں بچے مر چکے تھے اور ان کی لاشوں کو ہسپتال سے واپس لے آیا گیا تھا۔ شام کے وقت ان کو دفنا دیا گیا تھا، لیکن میں نے ان کی لاشیں دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔
کہ مجھے دل میں ایک پل کو خوف ضرور محسوس ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں گھبرا کر ان کی لاشوں کے قریب بھی نہیں پھٹکی تھی۔ گھر میں سب بے حد افسردہ تھے، لیکن میری جیٹھانی تو اپنے بچوں کے غم میں پاگل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بچوں کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی، بلکہ اس کا دماغی توازن بگڑنے لگا تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ ہر وقت قہقہے لگاتی رہتی اور یا تو رو رو کر اپنے بچوں کو پکارتی رہتی یا پھر ان کی چیزوں کو پکڑ کر چومتی اور چیختی رہتی۔ گھر میں سب اس کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ میرا جیٹھ ہی اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا اور میں نے سب کچھ دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا تھا کہ مجھے کسی کے غم سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے جو کرنا تھا وہ میں کر چکی تھی، جس پر مجھے کسی قسم کا کوئی بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں نے اپنی جیٹھانی کے بچوں کو ایکسپائر دوا دے کر مار دیا تھا اور میری جیٹھانی پاگل ہو گئی تھی، لیکن 3 دن گزرنے کے بعد میرے ساتھ ایسا عبرتناک واقعہ پیش آیا کہ میری روح لرز کر رہ گئی۔ میرے جسم کا نچلا حصہ اور اوپر والے جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ صرف مفلوج بلکہ میرے جسم کے ہر حصے پر عجیب سے بڑے بڑے اور موٹے دانے نکل آئے تھے، جن کی وجہ سے میں شدید تکلیف میں تھی، مگر چونکہ میرا جسم مفلوج تھا تو میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ میں مفلوج ہو گئی ہوں۔ وہ بڑے بڑے سے پھوڑے جیسے دانے عجیب چبھن اور تکلیف سی پیدا کرتے تھے کہ میں سارا دن کراہتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ گھر میں سب بے حد پریشان تھے کہ اچانک سے یہ کیسی مصیبتیں آن پڑی ہیں کہ پہلے 2 بچے مر گئے، پھر ان کی ماں پاگل ہو گئی اور اب میں نہ صرف مفلوج ہو گئی ہوں بلکہ عجیب سے دانے بھی میرے جسم پر نکل آئے تھے، جن میں اٹھتی تکلیف کی وجہ سے میں سارا دن روتی رہتی تھی اور کراہتی رہتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کا کوئی ہوش نہیں تھا، جنہیں میری ساس ہی سنبھالتی تھی۔ میری ساس نے میری پاگل جیٹھانی کو بہلانے کے لیے میرے بچے اس کے حوالے کر دیے تھے اور وہ بہل بھی گئی تھی کہ اسے بس بچوں سے غرض تھی جو اسے مل گئے تھے۔ وہ سارا دن بچوں کے ساتھ لگی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کچھ ٹھیک بھی ہونے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف میں تھی جو اپنے کیے کا بھگتان بھگت رہی تھی۔ مجھے اس تکلیف میں مبتلا 3 دن گزر گئے تھے اور ان 3 دنوں میں اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ یہ سب میرے حسد کا انجام ہے جو میں نے اپنی جیٹھانی سے رکھا تھا، اور نہ صرف حسد کا بلکہ میں نے اس حسد کی آگ میں جل کر جن 2 معصوم بچوں کو مارا تھا ان کو بلا وجہ مارنے کا انجام بھی میں بھگت رہی تھی۔ لیکن میرے اللہ اور میرے سوا کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا، اور مجھے اب خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ یقیناً یہ لوگ مجھے برا بھلا کہہ کر گھر سے نکال دیں گے اور ایسی حالت میں مجھے سنبھالے گا بھی کون؟ میری ساری بہنیں شادی شدہ تھیں، بھائی بھی شادی شدہ تھے اور بھابیاں بے حد کھڑوس اور خود غرض تھیں جن سے مجھے کوئی امید نہیں تھی، جبکہ ماں باپ اب بوڑھے ہو چکے تھے جو خود کو ہی سنبھال لیتے، یہی بہت بڑی بات تھی۔ کسی کو پتہ نہ لگ جائے اس بات کی وجہ سے میں بے حد گھبرائی ہوئی اور ڈری سہمی سی رہنے لگی تھی۔ اوپر سے تکلیف الگ تھی جس کی وجہ سے میں ہر وقت روتی رہتی۔ میرا شوہر اور ساس مجھے بے حد تسلیاں دیتے، مگر کسی کی تسلی سے میری تشفی نہیں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر 2 بار مجھے گھر آ کر چیک کر کے جا چکا تھا، لیکن ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا تھا کہ میں اب بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتی اور شاید اسی بیماری سے چیخ چیخ کر مر جاؤں گی، جس پر میں مزید دکھی ہو گئی تھی اور پچھتاوا میرے دل میں گھر کرنے لگا تھا۔ میری ساس اور میرے شوہر نے بھی میرے پاس آنا چھوڑ دیا تھا اور اب میرا خیال پہلے کی طرح کوئی بھی نہیں رکھ رہا تھا۔ میرے شوہر نے میرے لیے ایک نرس رکھوا دی تھی جو میرا خیال رکھتی، لیکن شوہر اور ساس میرے پاس نہ آتے۔ وہ لوگ مجھ سے دور رہنے لگے تھے، جیسے میرے پاس آنے سے یہ بیماری انہیں بھی لگ جائے گی۔ میرے شوہر نے کمرہ بھی بدل لیا تھا، جبکہ بچے اب ہر وقت میری جیٹھانی کے پاس ہی رہتے تھے اور میرے پاس وہ بالکل نہیں آتے تھے۔ میں باہر نہیں نکل سکتی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن سب کی بے اعتنائی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا شوہر جو مجھ پر جان چھڑکتا تھا وہ اب میرے پاس پھٹکتا بھی نہیں تھا۔ ساس جو میرے آگے پیچھے گھومتی تھی اب وہ جھوٹے منہ بلانا یا خیریت دریافت کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں پڑی باہر سے آنے والی چہکاریں، خوشی کی آوازیں سنتی رہتی اور دل ہی دل میں کلستی رہتی، لیکن کلسنے سے زیادہ میں پچھتاوے کا شکار ہوتی جا رہی تھی کہ یہ سب میرے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک ماں کی 2 معصوم بچوں کی آہ لگی ہے مجھے، جو میں یوں لاچار ہو کر رہ گئی ہوں کہ اب مجھے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، اور مجھے پتا تھا ان قریب ایسا ہی رہا تو بہت جلد میں مر جاؤں گی،
اور دوسرے پچھتاوے کی آگ میں جلتے اب میری سانسیں مدھم پڑنے لگی تھیں۔ دل پر ایک بوجھ آن گرا تھا جو رفتہ رفتہ میری جان نکال رہا تھا اور دل بے سکونی کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ ضمیر کی آواز روز کانوں میں پڑتی، مگر اب کیا فائدہ، اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ یہ ایسے ہی ایک دن کی بات ہے جب میں اپنے کمرے میں بیڈ پر بے بس سی لیٹی بے آواز روتی جا رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میری ساس اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ میرے 3 بیٹے بھی تھے جن کو میں پورے 2 ہفتے بعد دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ ایک پل کے لیے بھی میرے پاس نہیں آتے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہو گیا اور میں نے اپنا بایاں بازو ان کی طرف بڑھایا، مگر ان میں سے کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، جس پر میں دل محسوس کر رہ گئی اور اپنے شوہر اور ساس کو دیکھا جو اسپاٹ چہرہ لیے کھڑے تھے۔ ہم تم سے ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ اب میں اپنی ساس کی بات پر آنسو بہاتی جی جان سے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکو گی، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے تینوں بچے تمہاری جٹھانی کو دے دیے جائیں۔ اب سے وہی ان کی پرورش کرے گی ایک ماں بن کر۔ میری ساس نے کہا تو میں بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی جو میرے دیکھنے پر بولا کہ اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں سارا دن کام پر ہوتا ہوں، اماں سے بچے نہیں سنبھلتے، تو اچھا ہے کہ بھابھی ہی انہیں سنبھالیں، ویسے بھی وہ بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں اور بچے بھی ان کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئے ہیں۔ تم تو ویسے بھی بستر پر ہو، تمہارے بعد کوئی تو ہو جو میرے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرے، انہیں بالکل تکلیف نہ دے، اور ہم تم سے پوچھنے نہیں بس تمہیں بتانے آئے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا تو میرے آنسو بہنے لگے۔ میں حسرت سے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ ضمیر کی آواز بلند ہو کر میرے کانوں میں چبھنے لگی تھی، جبکہ دل پر موجود بوجھ بڑھنے لگا تو میری سانس اٹکنے لگی۔ اپنے دل پر چھائے بوجھ کو کم کرنے کے لیے میں نے بمشکل اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کر اپنی ساس اور شوہر کے سامنے کرتے ہوئے جوڑا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں اب اس بوجھ کو اپنے دل پر مزید نہیں سہ سکتی ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ہی حسد کی آگ میں جل کر اپنی جٹھانی کے دونوں بچوں کو ایکسپائرڈ دوا پلا دی، کیونکہ میں جلنے لگی تھی کہ اسے وہ کیوں اہمیت مل رہی ہے جو مجھے ملی تھی۔ آپ سب کو اس کی آؤ بھگت کرتے دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پائی۔ یہ آؤ بھگت اس لیے تھی کہ اس نے بھی 2 بیٹوں کو جنم دیا تھا، تبھی میں نے اس کے بچوں کو مار دیا تاکہ آپ لوگ پھر سے اس سے بے نیاز ہو جائیں اور وہ پہلے کی طرح نوکرانیوں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے۔ اپنے حسد کی آگ میں جل کر میں نے اس کے بچوں کو مار دیا جس کی مجھے اتنی بھیانک سزا مل رہی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اٹک اٹک کر کہتے ان کو دیکھا جو یوں ہی کھڑے تھے، انہیں کوئی شوق نہیں لگا تھا، جس پر مجھے حیرت ہوئی، مگر دھچکا تو تب لگا جب میری جٹھانی اور جیٹھ کمرے میں داخل ہوئے، جنہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھا رکھا تھا۔ ان بچوں کو زندہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں نے حیرانی اور شوق سے سب کو دیکھا جو طنزیہ مسکرا رہے تھے۔ مارنے والے سے بچانے والی ذات بڑی ہوتی ہے۔ جس دن تم نے بچوں کو ایکسپائرڈ دوا پلائی، اماں نے تمہیں ان کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ محسوس تو ہم سب کو پہلے ہی ہو گیا تھا کہ تم بھابھی سے حسد کرنے لگی ہو، مگر ہم نے نظر انداز کر دیا۔ ہسپتال جانے کے بعد بچوں کا علاج ہو گیا تھا اور وہ بچ گئے تھے۔ باقی سارا ہم نے ڈرامہ کیا تھا تاکہ تم اپنے منہ سے اپنے جرم کا اعتراف کرو، اور آج تم نے اعتراف کر ہی لیا، جس پر مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے تم سے محبت کی اور تمہیں بیوی کا درجہ دیا۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی حاسد اور کمظرف ہو تو کبھی تم سے شادی نہ کرتا، اور یہ جو تمہیں بیماری لگی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری سزا ہے، میرے شوہر نے غصے اور غم سے کہا اور پھر باہر نکل گیا، جس پر میں شرمندہ ہوتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت جیسی زندگی اجاڑ دی تھی۔ تم جیسی بھی ہو اس گھر کی بہو ہو، تمہارا علاج ہو سکتا ہے اور وہ ہم کروا دیں گے، مگر اب تم پہلے کی طرح ہمارے دل میں اپنا مقام نہیں پاؤ گی۔ میری ساس نے بھی حقارت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا، پھر تم مجھ سے کیوں حسد کرنے لگی؟ خدا تمہیں ہدایت دے۔ میری جٹھانی اور جیٹھ بھی ملامت کرتے وہاں سے چلے گئے اور پیچھے میں پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہ گئی۔ 2 مہینوں میں میرا علاج ہو چکا تھا، میں ٹھیک ہو گئی، مگر دایاں بازو اب بھی مفلوج تھا جس سے میں کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ یہ مفلوج پن ان بھدے اور بڑے دانوں کی وجہ سے ہوا تھا، مگر علاج کے بعد بھی اس کا اثر دائیں بازو پر رہ گیا تھا۔ میں آج بھی اس گھر کی بہو ہوں، مگر میں وہ مقام پھر حاصل نہیں کر پائی جو پہلے مجھے ملا تھا۔
اس گھر میں اب میری جٹھانی شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ میرے بچے مجھ سے زیادہ اپنی تائی سے پیار کرتے ہیں، جبکہ شوہر اب بھی میرا شوہر ہے، مگر وہ مجھ سے پہلے کی طرح محبت نہیں کرتا۔ میری اپنی کوتاہی اور حسد کی وجہ سے میں اپنی ساری خوشیوں کو آگ لگا کر اب ماسیوں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، جس کی وجہ بھی میں خود ہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔